نواز شریف اور جہانگیر ترین 2024 کے انتخابات کے لیے اہل ہو گئے ہیں. اس کے بعد اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کتنا ان کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا؟ جی بہت زیادہ ہوگا، خاص میں نواز شریف صاحب کے لیے، چونکہ ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب کی استحکام پارٹی، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس پوزیشن میں ہے کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کالعدم قرار دے دی. سیاستدانوں کی نااہلی تاحیات نہیں ہوگی، یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی ختم کر دی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے 6-1 سے فیصلہ سنایا. سپریم کورٹ نے سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ اوور رول کر دیا ہے. تاحیات نااہلی ختم ہو گئی. 7 رکنی بینچ نے 6-1 سے فیصلہ سنا دیا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلاف کیا. سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. وسیم، کہیے گا تاحیات نااہلی ختم ہو گئی، ملکی سیاست کے لیے یا سیاستدانوں کے لیے کتنا بڑا سائے آف ریلیف ہے؟ بہت بڑا ہے کئی اعتبار سے. ایک تو ظاہر ہے پاکستان کا جو ایک مجوزہ منظرنامہ رہتا ہے کہ جس میں ہمیشہ آئین کی مختلف دفعات کو استعمال کیا جاتا ہے سیاستدانوں کو الگ ترین ہتھیار تھا جس کے تحت آپ یک جنبش قلم کسی کو زندگی بھر کے لیے ہی سیاست سے بین کر دیتے ہیں ایک سیاستدان کو. وہ ہتھیار آج ختم ہوا ہے اور الیکشنز کے تناظر میں اس لیے بہت اہم ہے کہ سب سے بڑا سوال یہ تھا، ملین ڈالر کوشچن یہ تھا کہ کیا نواز شریف صاحب تیار ہے، چونکہ اس وقت فوری امپلیکیشن بہت سارے سیاستدانوں پر ہوگی لیکن میری نواز شریف صاحب پر ہوگی، وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں ہے. چونکہ وہ جب نااہل ہوئے تھے تو جہانگیر ترین صاحب بھی تو 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوئے تھے اور تضاد یہ تھا کہ عدالت کا ایک فیصلہ کہتا تھا کہ 62(1)(f) کے تحت کوئی نااہل ہو تو اس کا مطلب تاحیات نااہل ہے. قانون سازی یہ کہتی تھی کہ نہیں صاحب، اگر کوئی نااہل ہو تو زیادہ سے زیادہ 5 سال کے لیے نااہل ہے. تو اس سوال کا حتمی جواب چاہیے تھا. ایک سائڈ کہتی تھی قانون سازی جو ہو گئی ہے وہی فائنل بات ہے، ایک سائڈ کہتی تھی نہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہی فائنل بات ہے. تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جواب چاہیے تھا کہ وہ سمجھتی کیا ہے کہ اس پہ ہے کیا. وہ آج جواب آ گیا ہے کہ سیاستدانوں کی نااہلی تاحیات نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے لیگل حوالے سے بھی اور پولیٹیکل حوالے سے بھی ایک بڑا فیصلہ بھی ہے اور ایک احسن فیصلہ بھی ہے جس کا ظاہر ہے فوری اطلاق تو نواز شریف صاحب پر ہوگا، فوری ریلیف ان کو ملے گا، لیکن بطور مجموعی پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے بھی ایک مناسب فیصلہ ہے کہ جہاں پر سیاستدانوں کے خلاف یہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. اچھا وسیم، اب نواز شریف اور جہانگیر ترین 2024 کے انتخابات کے لیے اہل ہو گئے ہیں. اس کے بعد اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کتنا ان کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا؟ جی بہت زیادہ ہوگا، خاص میں نواز شریف صاحب کے لیے، چونکہ ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب کی استحکام پارٹی، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان کی انتخابی سیاست میں کوئی تلاطم برپا کر سکے. لیکن جو حالات ہیں وہ اس وقت مسلم لیگ نون کی بہرحال فیور میں ہے، تو وہ اب آج کے بعد سے اب وہ اس کو مزید سیل کرنا شروع کریں گے کہ اب تو جناب کوئی رکاوٹ رہی ہی نہیں. وہ تو اگرچہ پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور قانون سازی ہو گئی ہے، لیکن اب وہ ظاہر ہے اس کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے کہیں گے کہ جناب اب کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اگر الیکشن جیتتے ہیں تو اگلے دن وہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا سکتے ہیں. کوئی اس میں رکاوٹ رہ نہیں گئی. تو ظاہر ہے نون لیگ کو اپنی انتخابی مہم کے لیے یہ ایک بڑا سپورٹ تو ملا ہے. عدالتی فیصلوں سے اکثر جماعتوں اور انڈیویجولز کو فائدہ ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے. اس کیس میں نون لیگ بینیفیشری ہے. تو وسیم، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری رکاوٹ تھی نواز شریف اور جہانگیر ترین کی راہ میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ صرف اور صرف یہی ایک رکاوٹ تھی کہ صاحب آپ کی سزائیں تو ختم ہو گئی ہیں، سزا معطل ہوئے ہیں، فیصلہ معطل ہوا ہے، لیکن آپ جس کے تحت آپ نااہل ہوئے تھے وہ آرٹیکل تھا 62(1)(f) جس کے بارے میں سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ اس کے تحت کوئی نااہل ہو جائے تو زندگی بھر نااہل رہتا ہے. تو یہ ایک رکاوٹ رہ گئی تھی. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں صاحب وہ زندگی بھر نااہل نہیں رہے گا. 6-1 سے فیصلہ آ گیا. تو یہ ایک آخری رکاوٹ تھی، آئینی ایک آخری قدغن تھی جو کہ آفیشلی ختم ہو گئی آج. ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے، بات کریں گے. سینئر اینکر پرسن مہر بخاری نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.